تھوڑا قریب آ جاؤ کہ ساتھ ہی آ جاؤ. تو معمول کھڑے ہوں کے ارناش نہیں تھا تو وہ نرم نیالا کہیں ماشاء اللہ. تھوڑا مسکراؤ بھائی ذرا آپ لوگ. اس سے کیا ہوتا بولے تو بولنے والے کے اوپر زیادہ وزن نہیں پڑتا. اس سے اب تمہیں گور کو دیکھے تو میں سوچتا ہوں آئے بات کیا ہے کہ تیرے بھائی بولے سر ڈر لگتا ہے. اور ذرا سامنے کا ہو انشاءاللہ. اور تھوڑا قریب آئے. آواز آئے گی انشاءاللہ. آ جاؤ قریب قریب ہو کر بیٹھے انشاءاللہ. بہت فائدہ ہوگا. دیکھو بیٹھنا ہے یقین کی تبدیلی کے لیے. ایسے ہی بیٹھے ایسے ہی اٹھ گئے اجر تو مل جائے گا لیکن مقصد حاصل نہیں ہوگا. اگر ہم بیٹھے ایسے اٹھ گئے تو اجر تو مل جائے گا لیکن مقصد حاصل نہیں. باقاعدہ نیت لے کر بیٹھنا. اے اللہ میں یقین کی تبدیلی کے لیے بیٹھ رہا ہوں. اور بیٹھنا بھی ایک عمل ہے. بیٹھنا بھی ایک عمل ہے. جب وہ عمل زندہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرے عملوں کی توفیق دے گا. اللہ کی ہاں قدر بھی یقین والے کی ہے. اللہ کی ہاں قدر کس کی ہے بولو؟ یقین والے کی. ایمان والے تو سب ہیں لیکن سب کا مرتبہ برابر نہیں ہو سکتا. کچھ ایمان والے جہنم میں بھی جائیں گے اپنی سزا بھگت کے پھر باہر نکلیں گے. سزا بھگت کے پھر باہر نکلیں گے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنت کے 8 دروازے ان کا استقبال کریں گے. جنت کے 8 دروازے ان کا استقبال کریں گے. آ جاؤ میرے اندر سے داخل ہو جاؤ. تمہارے داخل ہونے کی وجہ سے میرے اندر فضیلت آ جائے گی. سب ایمان والے برابر نہیں. اللہ کے ہاں جو قدر قیمت ہے وہ یقین والے کی ہے. کس کی ہے بھی بولو؟ یقین والے کی ہے. جی. اور یقین جو ہے کہ اللہ کی مجلسوں سے بنتا. کس سے بنتا بولو؟ اللہ کی مجلسوں سے بنتا. جی. اللہ کی رحمت میں بنتا. بات توجہ کے ساتھ سننے سے بنتا. بات توجہ کے ساتھ سننے سے بنتا. عمل کو عمل کے طریقے پر پورا تو کریں گے انشاءاللہ. تو اب ذرا سامنے آ جاؤ. پھر پیچھے والے دیکھو ذرا بالکل پیچھے کو بیٹھے بھائی. دیکھو ایسا تو نہ کرو دوستو. موسم تو گرمی کا ہے لیکن جہنم ابھی گرم رہتی تو با. جہنم ابھی گرم رہتی. بھئی کچھ لوگ یہاں بھی بیٹھے ہیں ملے ملے بیٹھے ہیں. اگر آپ لوگ الگ الگ بیٹھو گے تو یہ مجلس کا قاعدہ نہیں. یہ مجلس کا قاعدہ نہیں. دیکھو بولنا میرا حق ہے. ہاں جو نیچے بیٹھے ہیں وہ تھوڑا سامنے کو ہو جاؤ. اور جو لوگ پہلے ہیں ان کا حق ہے سامنے بیٹھے. جو کرسیوں پر ہیں وہ معذور ہیں لیکن جو نیچے بیٹھے ہیں وہ سامنے کا آ جاؤ بھائی. اور تھوڑا سامنے کا آ جاؤ انشاءاللہ. مجلس میں شرکت کرو. اگر بعد میں لوگ آئیں گے وہ پیچھے بیٹھیں گے. بعد میں لوگ آئیں گے تو کیا کریں گے بولو؟ پیچھے بیٹھیں گے. پیچھے آنے والوں کا حق ہے کہ وہ پیچھے بیٹھے. سامنے آنے والوں کا حق ہے کہ وہ سامنے بیٹھے.
سامنے آنے والوں کا حق ہے کہ وہ سامنے بیٹھے. نہیں آواز آتی ہے تو تو سامنے آنے والے کا حق ہے کہ وہ سامنے بیٹھے، پیچھے آنے والے کا حق ہے کہ وہ پیچھے بیٹھے. کیونکہ میرے عزیزو یہ جو ہمارا عمل ہے وہ یقین کی تبدیلی کے لیے ہے، یقین کی تبدیلی کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پاس یقین والوں کی قدر ہے، یقین والوں کا درجہ بڑھا ہوا ہے. ایمان والے تو سب ہیں، لیکن کچھ ایمان والے جہنم میں بھی جائیں گے، اپنی سزا بھگت کر جنت میں آئیں گے. اور کچھ ایمان والے ایسے ہوں گے جنت کے 8 دروازے ان کا استقبال کریں گے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت کے 8 دروازے استقبال کریں گے. جنت کے 8 دروازے کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے. ایمان والوں میں اس امت کے ایسے بھی ایمان والے ہیں اور جن کو 8 دروازے استقبال کریں. ویسے دنیا کا قاعدہ بھی ہے، آپ لوگوں کو میرے سے زیادہ اچھا بھی سمجھ میں آتا. برتن کی قیمت اندر کی چیز سے لگایا جاتا ہے. برتن کی قیمت کس سے لگایا جاتا ہے؟ اندر والی چیز سے لگایا جاتا ہے. اگر ایک برتن ہے یا ایک باٹل ہے، اگر اس کے اندر پانی ہو تو پانی کی قیمت معمولی سی ہوگی، 20-25 روپے. زیادہ بول لیے تو یہ 1000 روپے. 1000 روپے بوتل کا بھی پانی ہے، اسے خاص لوگ پیتے زیادہ دن جینے کے لیے، لیکن وہ کتنے دن جیتے وہ اللہ جانتے ہیں. اگر اسی باٹل میں اگر شہد ہو اس کی قیمت کچھ اور بڑھ جائے، پانی کی قیمت کے حساب سے تو شہد کی قیمت کچھ اور بڑھ جائے. اگر کسی نے اسی پانی کے بوتل کے اندر چاندی کی گولیاں ڈالی تو اس باٹل کی قیمت ایسی نہیں ہوگی جیسے کہ پانی کی ہے، اس کی قیمت اب ذرہ بڑھ جائے گی. اگر اسی پانی کے بوتل میں چاندی کی جگہ سونے کے بسکٹ ڈالیں تو بتاؤ جی وہ باٹل کی قیمت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ ارے بھی بولو با، بڑھ جائے گی. میرے عزیزو اگر سونے کے بسکٹ کی جگہ اگر کوئی ہیرے ڈال دے گا تو پھر وہ باٹل کی قیمت کا کوئی اندازہ ہوگا؟ برتن کی قیمت اندر والی چیز سے لگایا جائے گا. کس سے لگا جائے گا؟ اندر والی قیمت سے لگایا جائے گا. کبھی کبھی باٹل میں کچھ غلط چیزیں بھی ہوتی ہیں. جیسے ہم لوگ ٹانگا جا رہے تھے سفر میں، پانی کی جہاز میں سفر کرنا، تو ایک بچے کو پیشاب آیا تو وہ ڈائریکٹ دریا میں کو منہ کر کے پیشاب نہیں کرانا. پانی کے جہاز میں کام بھی پیشاب کرنے کا سہولت نہیں تھی، اس کو کیا کر دیا؟ باٹل میں پیشاب کرا لیا، پھر تھیلی میں رکھ لیا اس نے. دارالسلام سے عبداللہ مرزا صاحب جی، دارالسلام سے ہم زنزبار جا رہے تھے تو پانی کے جہاز میں اس کو کرا لیے. تو ہم نے تعجب سے کہا کیا بھائی بچے کو تم اس میں کرا رہے؟ کہ جی ہمارا بچہ جنگلی بچہ ہے، اسے لیٹرین میں گئے تو پیشاب نہیں آتا. اب افریقہ کے لوگ ہیں بیچارے، وہ معمول کھلے میں کرنے کی عادت ہے ان کو، اسے اندر لے گئے تو ڈر جاتا، روتا.
اگر ایسا باہر پانی میں کریں گے تو گورنمنٹ کی طرف سے منع ہے. اب اس لیے میں نے جنگل میں ہوا میں باٹل میں کرا لیا. تو پھر اسے کیا کرو گے؟ اور جانے کے بعد کنارے پہ پھینکوں گا. پانی پیے سو باٹل بھی دریا میں ڈالنے کا حکم نہیں ہے. تو اس بوٹل کی کوئی قیمت ہوگی کیا بولو؟ ایک طرف تو جواہرات والی بوٹل ہے اور ایک طرف یہ گندگی کی باٹل ہے. تو قیمت کس کی لگے گی بولو باپ؟ ارے بولو کس کی لگے گی؟ یہ ایک آدمی کے اندر جھوٹ ہے، غبن ہے، دھوکہ ہے، چوری ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، دنیا بھر کی برائیاں ہیں. اللہ کے پاس اس کی قیمت زیادہ ہوگی یا جس کا یقین کامل ہے یا اس کی قیمت زیادہ ہوگی؟ ارے بولو با. جی کامل یقین والے کا درجہ اللہ کے پاس بہت زیادہ کیونکہ اللہ کے پاس انسان کی جو قیمت ہے وہ یقین کی وجہ سے لگتا ہے. اگر وہ آدمی غریب ہے تو بھی اللہ کے یہاں باعزت ہے. خود اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک تمہارے اندر سب سے زیادہ باعزت اور مکرم آدمی وہ ہے کہ جو تقوی والا ہو. میرے عزیزو، تقوی جو ہے نا یقین کی بنیاد پر آتا. کس کی بنیاد پر آتا بولو؟ تقوی کس بنیاد پر آتا؟ یقین کی بنیاد پر آتا. یقین اگر نہ ہو تقوی پر نہیں چل سکتا. تقوی اگر نہ ہو، اگر یقین اگر نہ ہو تو تقوی پر نہیں چل سکتا. پھر کیا بولتا معلوم؟ کیا بولنا مفتی صاحب؟ بھائی کو چھوڑتے نہیں، رسما کر لیتے ہیں. کیا بولتا؟ بھائی کو چھوڑتے نہیں اور انہیں شادی میں رسما ہونا چ بولتے ہیں. ارے کیا رے تمہارے شو کو رنگ لگا ڈالی تو رے نماز کیا کرنا مفتی صاحب؟ اسے جو ہے وہ جو ہے بھائی کا مانتے نہیں. ارے کیا بھائی تمہیں کٹنم بھی لیتی ہیں کہتے نا. کیا کرنا مفتی صاحب کہ بڑے وا مانتے نہیں بچے کے. یہ یقین کی بات نہیں ہے، تقوی نہیں آ سکتا. اگر یقین بنا ہوا نہیں ہے تو تقوی نہیں آئے گا، تبدیلی نہیں آتی، تبدیلی نہیں آتی. اور تبدیلی کا مطلب اور صرف زبردست طریقے سے داڑھی رکھ لیا، زبردست طریقے سے جو ہے لباس میں تبدیلی لے آئی. اور آدمی جو ہے ظاہر میں دیکھے تو اب بالکل بدل گئے سر کا دکھتا ہے پورا، لیکن اعمال دیکھے تو تقوی والے اعمال نہیں ہیں. تقوی والے اعمال نہیں ہیں. بیچارے کی بیوی ماں کے گھر گئی تو اس کے لیے توشہ نکالا. بیچارہ اگر اللہ کے راستے میں گیا تو سسرا اسے پیسے دینا جماعت میں جانے کے، نہیں تو جورک مار کے بھگاتا، منگلے کا جاؤ. میرے عزیزو، تقوی کہاں سے لائیں گے؟ یقین کی تبدیلی پر تقوی لائیں گے. جب ہمارا یقین اللہ پر ہوگا. کس پر ہوگا بولو؟ اللہ پر ہوگا. جب ہمارا یقین اللہ پر ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقوی والی زندگی دیں گے. پھر ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا، ہر رسم سے بچنے کی کوشش کرے گا اور اپنی زندگی میں پاک بازی آ جائے گی. اپنی زندگی میں پاک بازی آئے گی. یقین بہت بڑا سرمایہ ہے. یقین بہت بڑا سرمایہ ہے. یقین کی وجہ سے آدمی ہر کام کرنا اس کے لیے آسان ہوگا. یقین کی وجہ سے ہر کام کرنا اس کے لیے کیا ہوگا؟ آسان ہوگا. اور یہ جو عمل کرتے ہیں نا ہم، کوئی سا بھی عمل
عمل کا اثر ہمارے اوپر ہونا بولے تو ہمیں یقین بھی رہنا. گشت کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، دعا مانگتی ہیں. کیا مانگتی ہیں؟ دعا مانگتی ہیں. اس کا اثر ہمارے کو دکھنا، اس کا اثر ہمارے اوپر ہونا اور اس کا اثر ہم پر ظاہر ہونا بولے تو میرے عزیزوں ہمارے اندر یقین بھی رہنا. یقین کے بغیر کسی بھی عمل کا اثر ظاہر نہیں ہوگا. یقین تبدیل ہوگا. یقین بدل. یقین اصل سرمایہ ہے. اللہ تعالیٰ انسان تو انسان، اللہ تعالیٰ انبیاء تو انبیاء اور اپنے برگزیدہ انبیاء کو بھی یقین کی درستگی کراتے تھے. کس کی درستگی کراتے تھے؟ یقین کی درستگی کراتے تھے. اگر ان کے یقین میں اگر کوئی ان کے دل میں اگر کوئی کچی بات آ گئی اللہ اسے پکی کر کے دکھاتا. اس کے دل میں کچا پن نہیں رہنا. کیا نہیں رہنا؟ کچا پن نہیں. اللہ پکا کرتا. اللہ یقین کی تبدیلی کراتا. پکا پن نکالا. جیسے آپ نے سنا بار بار سنتے بھی رہتے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ آپ مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں. قیامت آتی نا، قیامت میں آپ مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ بولے اے ابراہیم کیا آپ ایمان والے نہیں ہو؟ اللہ میں ایمان والا تو ہوں لیکن میں یہ چاہتا ہوں میرا یقین مضبوط ہو جائے. نیت ماننا قلبی. اے اللہ میں اس لیے چاہ رہا ہوں، اس لیے دیکھنا چاہ رہا ہوں میرا یقین جو ہے وہ مضبوط ہو جائے. کیونکہ اللہ یقین ہی تو آپ پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم فرمایا 4 پرندے لے لو. مور ہے، کبوتر ہے، مرغی ہے اور کوا. 4 پرندوں کو لے لو اور ان کے منڈیاں کاٹو اور منڈیاں تمہارے ہاتھ میں رکھ لو اور ان کے پر ان کا گوشت اور جو ہے قیمہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر اور ان کو ایک جگہ ملا دو اور چاروں طرف جو 4 پہاڑ نظر آ رہے ہیں آپ کو ان پہاڑوں پہ لے جا کر رکھ دو اور پھر اس کے بعد تم آواز دے کر بلاؤ. مور کو بلاؤ گے تو مور آئے گا، مرغی کو بلاؤ گے تو مرغی آئے گی، کبوتر کو بلاؤ گے تو کبوتر آئے گا، کوے کو بلاؤ گے تو کوا آئے گا. تم کر کے دیکھو تمہارا یقین مضبوط ہو جائے گا. انہوں نے ایسا ہی کیا. منڈیاں اپنے پاس رکھ لی، چاروں طرف سے کاٹ کے اور پورا اس کا چنتا بجی چام بجی کر کو اور ملا کو کیا کریں 4 پہاڑوں کے اوپر ڈالا، پورا مکس کر. اب بولا ایک پرندے کو، یہ پرندہ ہوا میں اڑا. اس کے جو اجزاء، اس کے پرہ، اس کے ہڈیاں ہوا میں اڑے. ہوا میں اڑنے کے بعد اور پھر جیسے خلا کے درمیان میں پہنچ کے وہ سب کے سب مل گئے. اور منڈی کہاں ہے بولا؟ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کہا کرے کہ جس کی منڈی اسے دے دے، اور اس کی منڈی لگ گئی اور وہ اڑتا ہوا چلا گیا. پھر جب دوسرے پرندے کو بلایا، دوسرا پرندہ آیا تو ابراہیم علیہ السلام کیا کرے کہ جیسے وہ مرغی ہے تو اس کو کوے کی منڈی دیے. کوا ہے تو مرغی ہے تو کس کی منڈی دی ہے؟ تو وہ بولا کہ نہیں میں نہیں لوں گا، یہ میری منڈی نہیں ہے. کیا بولے؟ وہ میری منڈی نہیں، وہ میری منڈی نہیں.
جب جس کی منڈی اس کو دیے تو وہ سارے کے سارے اڑ کر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے خلیل، ان کے دل میں خیال آیا اللہ آپ مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ 4 پرندوں کو منگوا کر اور اس کو کٹا کر اور اس کو ان کی آنکھوں کے سامنے زندہ کرا کے اور ان کی یقین کی تبدیلی کرائی۔ میرے عزیزو، ہم امت محمدیہ ہیں، اللہ نے ہمیں یہ جو کام دیا ہے یہ ہماری یقین کی تبدیلی کے لیے ہے، ورنہ آج کا یہ بیان کہاں ہوتا اگر یہ کام نہ ہوتا تو؟ ارے بھی بولو، آج کا یہ جو بیان میں یہاں کر رہا ہوں، آپ یہاں بیٹھے ہو، اگر یہ یقین کی تبدیلی والا یہ کام اللہ ہمیں نہ دیتے تو یہ ہو سکتا تھا کیا؟ بولو میرے عزیزو، یہ جو کام اللہ نے دیا ہے ہماری یقین کی تبدیلی کی وجہ سے۔ ہم صرف بات سننا اور ایک کان سے سننا اور ایک کان سے چھوڑ ڈالنا نہیں، میرے عزیزو، ہم اپنی یقین کی تبدیلی کرنا، ہمارے امیر صاحب بیچارے گونڈا غفور حاجی صاحب، انہوں بار بار بولتے تھے، کیا بولتے؟ ہاں بھائی بتاؤ، 7 زمین 7 آسمانوں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہاں بتاؤ بھائی کہ سمندر کے اندر مچھلیوں کو اور جو ہے جنگل پہاڑوں کے اندر درندوں کو اور ہواؤں کے اندر پرندوں کو روزی پہنچانے والا کون ہے؟ اور پوری کائنات میں اور جتنے بھی درندے گزندے پرندے اور ساری مخلوق ہے، اور ان ساری مخلوق کو بنانے والا روزی پہنچانے والا کون ہے؟ اگر ہمیں 4 مہینے چلے گئے تو ہماری بیوی بچوں کو پرورش کرنے والا کون ہے؟ یہ کچی بات بولتی ہیں تمہیں، یہ بات پکی جب ہو سکتی ہے جب تمہیں ہر سال 4 مہینے لگے تو پکی بس۔ ہر سال کتنا لگانا؟ ہاں، چلہ عورتوں کے واسطے، چلہ کس کے واسطے؟ 4 مہینے بول کو نیت بھی کرے نہیں اب تک ہمیں، کیا بیان سنتی بول، کرنا بول کو بول لیتی ہی، نکلنا بول کو بول لیتی ہی، لیکن 4 مہینے کی اب تک نیت کریں گے۔ ہمارے امیر صاحب بولتے تھے تشکیل کے موقع پر کہ بھائی بتاؤ، پوری دنیا کو پالنے والا اللہ، 7 زمین 7 آسمانوں کو بنانے والا اللہ، تمہیں 4 مہینے گئے تو تمہارے جورو بچوں کو بھوکا مارتا کیا بات؟ وہ اتنا یقین نہیں تو ہم کیا کرنا؟ وہ اتنا یقین نہیں تو کیا کرنا ہم کو؟ اسی لیے میرے عزیزو، یہ جو مذاکرے ہیں یہ یقین کی تبدیلی کے لیے ہے۔ یقین ایسا مضبوط رہنا، کرنے والی ذات کس کی ہے بولو؟ یہ کارگزار یاد ہے میرے کو، ابھی بولتا ہوں۔ ہمارے یہاں محبوبی بیٹھ کو ہے، یہ ہمارے ساتھ تھے، یہ یوگانڈا جماعت کی بات ہے۔ ہم ایک مسجد میں تھے، وہ چاگل مرری کے سراج بھائی، تو اس مسجد سے واپس آ گئے۔ ہمارے چاگل مرری کے دوسرے ہمارے امیر صاحب کے سمدھی، انہوں کیا کریں، کھانا پکیں گدو گدو ہو گئے، ہمیں اس کھانے کے بڑیاں ڈالے۔ اس مسجد میں ایک بچہ تھا جبرائیل، اس مسجد میں ایک بچہ تھا جبرائیل، کون ساتھ دیتے نہیں تھے، وہ مسجد ہمیں وہ گدلخان کے پخانے اور گندگی صاف کر لے کو ہمیں رکے تھے۔ اس کی کارگزاری آپ کو کارگزاری میں بھی سنے تھے کہ مسجد کے رونے کی آواز آئی تھی، بلکہ چاگل مری والے سنے تھے کارگزاری کے اندر، 2009 کی بات ہے تقریباً۔ تو میرے عزیزوں، وہ جو بچہ تھا جبرائیل، وہ بہت دور سے سائیکل ڈالنے کا آتا تھا، اور اس کی رینجر سائیکل تھی۔ وہ سائیکل ہمارے ڈبیاں کنے بگیٹاں کنے رکھے تو وہ سائیکل گم گئی، وہ سائیکل کیا ہو گئی ہے؟ گم گئی۔
اب ہمارے جو سبزی نا غیبتی ہے، اب ہمارے رسول بھائی ہیں نا بجی والے، کہ ان کو اچھا اللہ بڑا دل دیا ان کو، نہیں لوگ کیا کتنا کہ اتنا ڈال لو کو وہ بچے کو سائیکل کے واسطے پیسے ڈالیں گے، بول کو بھی انہوں فیصلہ کر ڈالی ٹھگ بول کو۔ اب میں کیا بولتا ہوں، ہاں اچھا لوگ جو ایسا کریں گے کوسا کہ کریں گے ایسا بولے۔ اب سائیکل چلے گئی ہے، یہ ایک رات ہو گئی تو میں وہ بچے کو پاس بٹھا لے کو، کیا بات ایک بیچارہ تو ساتھ دینے کے لیے آیا لیکن تیری سائیکل چلے گئی۔ ہمیں سب جنے افسوس کرتے ہیں، اسے 5 پیسے کا بھی افسوس نہیں ہے۔ ان کیا بولا معلوم؟ آمنت باللہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ جو علماء کرام ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ میرے جواب میں ان کیا بولا معلوم؟ آمنت باللہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، بیچ میں کا چھوڑ ڈالا انہوں۔ جو بات بتانا مقصد ہے وہی بتایا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تو میرا ایمان اللہ پر ہے، میرا ایمان تقدیر پر ہے، اچھی ہو یا بری وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ سائیکل کے گمے جانے کا مجھے افسوس نہیں ہے۔ سائیکل کے گمے جانے کا افسوس نہیں ہے۔ اس کے یقین کی بنیاد پر وہ کھول لیا گیا تھا کہ اللہ کا بندہ 3 دن سے پہلے لاگو، پھر سائیکل وہیں چھپ کو گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ اگر میرے مقدر میں ہے وہ سائیکل تو کہیں نہیں جائے۔ میرے عزیزوں، عام لوگ جس کا چلا بھی نہیں لگا، جس کا کیا نہیں لگا؟ چلا بھی نہیں لگا، ان خالی 2-3 دن ہمارے ساتھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، تقدیر پر ایمان اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ایسا عظیم الشان ہے، ایسا عظیم الشان ہے کہ وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ تقدیر اللہ بنے، میں 4 مہینے جان دے اور جو ہے 4 سال جان دے، کیسا ہونے کا ویسا ہوتا ہے۔ اللہ اگر میرے جور بچوں کو اگر میرے کھیت کو بیڑ کرنا چاہیں گے اور جو ہے کہ پریشان کرنا چاہیں گے، گھر میں رہ کو بھی پریشان کر ڈالیں گے۔ 4 مہینے لگانا بول کو 15 سال سے بول لیتا ہے، لیکن کھیت پکتا نہیں، دکان چلتی نہیں، ان 4 مہینے کو جاتا نہیں۔ جا کو تو اچھا چلتی کہ دیکھیں گے۔ ارے یقین تو کرو اللہ کی ذات پر، یقین تو کرو اللہ کی ذات پر۔ خود ہمارے نبی کا یقین دیکھو کیسا ہے اللہ کی ذات پر۔ حارث بن غورث یا غورث بن حارث غزوہ نجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوپہر کے وقت میں ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے، تو وہ یہودی بیچارہ آ کے اور جو ہے رسول اللہ کی تلوار نکال کے اور جو ہے تلوار اٹھا کے کھڑا ہے۔ عربی لوگوں کا یہ قاعدہ ہے، سوتے سے آدمی کو نہیں مارتے، سوتے سے آدمی کو نہیں مارتے، چھوٹے بچوں کو نہیں مارتے، عورتوں کو نہیں مارتے۔ اس قاعدے کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو ہلا کے اٹھایا، تلوار پکڑ کو کیا کرے؟ ہلا کو۔ آنکھیں کھولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا دیکھتے نہیں میرے ہاتھ میں تلوار ہے، میں اب تمہیں ختم کر دوں، تمہیں کون بچا دے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی حالت میں ایسے ہی ہیں اور سر کے اوپر تلوار ہے، فرماتے ہیں اللہ، کون بچائیں گے؟ بولو اللہ۔ ارے تیرا اللہ کہاں ہے بچانے والا؟ صحیح بتا، میرے ہاتھ میں تلوار ہے اور تو نیچے پڑا ہوا ہے، اب میں تجھے ختم کر دوں گا اور تیری دنیا کا یہ آخری دن ہوگا، بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ اور دوسری بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے، مجھے بچانے والا اللہ۔ میرے عزیزوں، وہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا نام جب 2 بار سنا
اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھرتی کے ساتھ اٹھے اور اٹھ کر تلوار ہاتھ میں لیے، لے کر بولے کہ بتا اب تجھے کون بچائے گا، تجھے کون بچائے گا؟ تو بولے وہ بولا آپ کریم ہیں، رشتہ داروں کو جوڑ لینے والے ہیں، آپ دشمن کو معاف کرنے والے ہیں، آپ ہی مجھے بچائیں گے۔ تو بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تجھے بھی بچانے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ اب جا، میں نے تجھے معاف کر دیا، اب جا، میں نے تجھے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ تو بولا یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں گا؟ اگر میں جاؤں گا تو مجھے کہاں جگہ ملے گی؟ تمہاری یہ یقین کی قوت، تمہاری یہ یقین کی قوت دیکھنے کے بعد اگر میں جاؤں گا بھی تو کہاں تک جاؤں گا؟ مجھے بھی آپ اپنے حلقے میں شامل کر لیجیے، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، جب یقین کی قوت ہوگی تو ہمارے عملوں میں اثر پیدا ہوگا، یقین کی قوت ہوگی ہمیں ہر کام کرنا آسان ہوگا، جب ہمارا یقین مضبوط ہوگا ہمیں 4 مہینے لگانا بھی آسان ہوگا۔ یہ جو مجلسیں ہیں یہ بار بار جو سناتے ہیں اسی لیے سناتے ہیں تاکہ ہمیں 4 مہینے لگانا آسان ہو، ہمیں مقامی کام کرنا آسان ہو، ہمیں استقامت کے ساتھ اور کام پر جمنا آسان ہو۔ یہ مذاکرے ایسے ہی سننے کے لیے یا مزے کے لیے نہیں ہیں، یہ یقین کی تبدیلی کے لیے۔ کس کی تبدیلی کے لیے بولو؟ یقین کی تبدیلی کے لیے۔ ایک اور بات یاد آ گئی، دیکھو عزیر علیہ السلام ایک پیغمبر ہے، یہ بھی آپ لوگ سن کے رہتے ہیں، یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ عزیر علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں سے ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ سفر میں نکلے، ان کے ساتھ گدھا بھی تھا اور توشا بھی، گدھا بھی تھا اور توشا بھی۔ تو جب سفر میں آ کر جب بیت المقدس کی بستی کے پاس جب پہنچے فلسطین کے اندر، تو دیکھا کہ بخت نصر جو بادشاہ تھا کہ اس نے فلسطین کو تہوبالا کر دیا، اور اس کی نوعیت بھی بتائی کہ پہلے چھتا نیچے گری، پھر اس کے بعد دیواریں اس کے اوپر پڑی، پہلے چھتا نیچے پڑی پھر اس کے بعد دیواریں اس کے اوپر، یعنی کہ پورا نیچے اوپر ہو گیا پورا معاملہ، پوری بستی ویران ہو گئی ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد عزیر علیہ السلام کے دل میں یہ خیال ہے، اللہ یہ بستی کب آباد ہونا با، کیسی کھچا کھچ بستی تھی اور کیسے یہاں پر آباد لوگ تھے، کیسے یہاں کے بازار تھے، یہ دوبارہ ہو بھی سکتا ہے کیا؟ یہ دوبارہ ہو بھی سکتا ہے کیا؟ اللہ کے نیک بندوں کو یہ تا برابر بھی خیال نہیں آنا ان کے دل میں، ان کا یقین کیسے رہنا گا؟ تو جبرائیل بھی آ کر پوچھے تو تمہیں میں بچانا کیا بول کو؟ نکو بول کو بولنا، کیسا بولنا بولو؟ نکو بول کو۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرنے کے لیے تیار ہیں، انہوں نے غلیل پھرانے کے بعد ان کو چھوڑ دیا، اب انہوں وہاں سے نکل کو انگار میں پڑنے کے لیے ہوا میں آتی ہیں، اوپر سے ہوا میں سفر کر کے آتی، جسٹ اب 30 سیکنڈ کے اندر پانی یعنی کہ آگ کے اندر گر جاتا۔ اس وقت میں جبرائیل آ کر کیا بول رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر تم کہو تو میرے پاس یہ پانی کا فرشتہ ہے، پانی برسا دے گا، یہ بہت بڑا فرشتہ ہے، یہ اپنا پر مارے گا تو یہ پوری کی پوری انگار دریا میں جا کو پڑتی، اگر نہیں تمہیں اگر میں سپریٹ بچا لینا بولے تو
تمہیں اوپر سے اوپر میں اپنے پراں کے اندر اڑا لے گا اور تمہیں دوسری جگہ لے کے چلے آتا. تو بولتے ابراہیم علیہ السلام تم خود آیا تمہیں اللہ نے بھیجا؟ اگر یہ بات اگر نہیں بھی بولے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں جبرائیل مجھے تو تمہاری ضرورت نہیں ہے اور مجھے میرا اکیلا اللہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ ایسا یقین چاہتا. میرے عزیزو تقاضے پر نہیں تو بھی پرواہ نہیں، ترتیب کے حساب سے نکلو. تقاضے پر نہیں تو بھی پرواہ نہیں، کم سے کم اپنی ترتیب تو پوری کر لو، اپنی ترتیب تو پوری کر لو. اور واقعی تمہیں بولے سرکار تقاضے پر چلنا کو تو بہت بڑا یقین ہونا. اب یہ جو ہر اتوار میں جو مذاکرے سنتے ہیں، ہر مہینہ مشورے کے اندر سنتے ہیں، تو ہر جو ہے اجتماع کے اندر جو سنتے ہیں، ذرا تو بھی آدمی کنورٹ ہونا تو با، یہ ڈک تو بھی آگے ڈالنا تو. اگر اب تک 4 مہینے نہیں لگے ہیں اب کھڑے ہو جاؤ. اگر اب تک جو ہے کہ ہم کام کے اندر ابھی قدم نہیں رکھے اب قدم رکھ ڈالو. یہ تو یقین کو بدلنے والی محنت ہے، یہ تو یقین کو بدلنے والی محنت ہے. وقت تو لگا ہی سنے بھی ایسے ہو گئے. 5 سال ہو گئے ابھی چلے کی ترتیب نہیں ہے، ابھی چلے کی ترتیب. 6 سال ہو گئے ابھی لگن گیج بول لیتی. تھوڑے آدمی کے چھلے تو لگی 5-6 یا 10-12، لیکن 4 مہینے کے واسطے ابھی نہیں، ابھی میرے بالا اجلے ہوئے نہیں. وہ کوئی انتظار کرتی، بالا پورے اجلے ہو گئے واسطے جانا کہتے 4 مہینہ. ہاں ایک جنک تشکیل کرے تو بولا اس بات بولتا ہوں سب. ہاں کیا بات 4 مہینے لگا لے گا تو ایسا ہاتھ پھرا کو بولتا ہے کہاں ابھی کالے چھے تو جی 4 مہینے کہاں جانا جی میں. بالا اجلے ہونے کا انتظار کرتی 4 مہینے لگیں گے. میرے عزیزوں اگر 4 مہینے اب تک لگ کو نہیں ہے، موقع ہے اب نکل جانا. ہمارا کرنول کا بڑا اجتماع بھی آ رہا ہے. اگر ابھی تک چلہ لگا ہوا نہیں ہے فوراً 4 مہینے کی نیت سے نکل جانا. اگر جس کسی کی سالانہ کی چلے کی ترتیب ہے، اگر 2-3 سال ہو گئے یا 4-5 سال ہو گئے فوراً نکل جانا. یہ ہماری یقین کا، ہماری ایمان کا تقاضا ہی ہے، ہماری ایمان کا اور یقین کا تقاضا ہی ہے. اللہ کو یہ بات اتنی پسند آ گئی ابراہیم علیہ السلام کی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسباب کو ہٹا دیا. پانی بھی نہیں بھیجے، بارش بھی نہیں بھیجے، طوفان بھی نہیں بھیجے، اور جبرائیل کو بھی ہٹا دیا، فرشتوں کو بھی ہٹا دیا. اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم کر دیا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. اے آگ تو ابراہیم کے لیے کیا ہو جا؟ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. ان کو ٹھنڈی بھی نہیں لگنا اس میں جانے کے بعد، ٹھنڈی بھی نہیں لگنا اس میں جانے کے بعد. میرے عزیزوں یہ یقین کی قوت ہے. میرے عزیزوں یہ یقین کی قوت ہے. اللہ ایسا یقین چاہتی، ذرہ برابر بھی شک اور شبہ اللہ کو پسند نہیں. عزیر علیہ السلام بیت المقدس کی بستی جو تحوالہ ہو گئی، لاکھوں کی آدمیاں مر گئے، فنا ہو گئے اور شہر ویران ہو گیا، تو بولے اللہ کیسی اچھی بستی تھی، اس میں تیری عبادت کرنے والے لوگ بھی تھے، یہ آباد ہو سکتی کیا اللہ؟ اللہ تعالیٰ بولے ہم تمہیں آباد کر کے دکھائیں گے. کیا کریں گے؟ تمہیں آباد کر کے. تمہیں ہماری قدرت کا اندازہ نہیں ہے ہم کیسا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پر اسی جگہ پر موت کو طاری کر دیا، گویا کہ وہ مر گئے اسی جگہ پر. اسی جگہ پر کیا ہو گئے؟ مر گئے اسی جگہ پر. میرے عزیزوں ان کے مر جانے کے بعد 100 سال گزر گئے. کتنے سال گزر گئے بولو؟ 100 سال. یہ 100 سال کے اندر وہ جو بستی تھی نا دوبارہ پہلے سے اچھی آباد ہو گئی. اس کے بازار، اس کے گلیاں، اس کے محل اور اس کے جو ہے لوگ پھر سب کے سب کیسے ہو گئے؟ پھر
دوبارہ سے آباد ہو گئے۔ آباد ہونے کے بعد پھر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عزیر علیہ السلام کی ہنکیوں کے اندر جان ڈالی۔ کس کے اندر جان ڈالی بولو؟ ہنکیوں کے اندر جان ڈالی۔ اب ہنکیاں کھل گئیں، بدن دیکھے تو ہڈیاں، ہنکیاں کھل گئیں، بدن دیکھے تو کیا ہے؟ ہڈیاں ہیں، یہ کدھر پڑتا ہے، یہ کدھر پڑتا ہے، ہنکیاں ایک کھل گئیں۔ پھر ناک بنی، پھر پیشانی بنی، پھر چہرہ بنا، پھر سر بنا، اور پھر چھاتی کی ہڈیاں کو لگے، پھر پوان کی ہڈیاں کو لگے، پورا جسم سلامت ہو گیا۔ اور جس جگہ پر کھڑے تھے اس جگہ سے شہر دکھ رہا ہے، اس جگہ سے کیا دکھ رہا ہے؟ شہر دکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے اے عزیر کتنے دن سوئے تمہیں؟ جس وقت میں مرے تھے صبح میں مرے تھے، اور جب اٹھے تو شام تھی۔ تو بولے اللہ تعالیٰ کو یومن او بعض یومن، ہاں ایک دن سوئے رہتا ہوں یا ایک دن میں کا تھوڑا حصہ سوئے رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بولے اے عزیر تمہیں 100 سال سوئے تھے۔ کتنے سال سوئے تھے؟ 100 سال سوئے تھے۔ دیکھو تمہارے گدھے کو دیکھو، گدھے کو دیکھے تو کہ اس کے جو ہے گوشت گلجا کو ہڈیاں ادھر ادھر پڑکو ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو پھر وہ ہڈیاں ایک ساتھ جمع ہو گئیں، ہڈیوں کے اوپر رگاں جڑ گئے، اور رگاں کے اوپر اور پھر ہیڑا جڑا، ہیڑے کے اوپر چمڑا جڑا، اور گدھا کانا مارتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ بازوک میں توشہ رکھو ہے، اس کے اندر انجیر ہے اور دودھ کی کھیر ہے۔ دودھ کی، ارے بھائی دودھ فریج میں نہیں رکھے تو رہتا کیا باپ؟ ہماری پیدل جماعت میں چاہ بناتے تھے نیاز میں، وہ ایک دن ساتھیاں گرم کرنا چھوڑ ڈالی، صبح کو دودھ کیا ہو گیا؟ پھٹم پاٹ ہو گیا۔ پھٹنا تو دور کی بات ہو، پھٹم پاٹ ہو گیا۔ آدمی وہ چاہ بھی چھوڑے نہیں ہمارے پاپ، کیا کریں؟ کئی بولتے پھر پورے دن چاہ نہیں ملتی تو باپ، پھر وہ چاہ بھی چھوڑے نہیں، پی ڈالے۔ توشے میں انجیر تھے، اور جو ہے اور دودھ کی کھیر تھی، لیکن وہ توشے کے اندر جو کھیر اور انجیر تھے کیسے تھے کہ ویسے تھے، کیسے تھے کہ یہ کس کی قدرت ہے بولو؟ عزیر علیہ السلام سے اللہ نے کہا اے عزیر دیکھو یہ ہماری تو قدرت ہے، تمہارے توشے کو ہم نے سلامت رکھا اور تمہیں ہڈیوں میں بدل کر پھر انسان بنا دیا۔ اے عزیر تمہارے گدھے کو ہم نے ہڈیوں میں بدل کر پھر دوبارہ سے زندہ کر دیا، اور جو شہر جو بستی ویران ہو گئی تھی اور اس کو ہم نے پہلے سے اچھا آباد کر دیا۔ بولو یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے یقین کو بدلانے کے لیے ایسے واقعات دنیا میں رونما فرماتی، ظاہر فرماتی۔ یہ چیزیں قرآن میں آئیں، اور قرآن میں آنے کا مطلب یہ ہے ہم لوگوں کا بھی ان باتوں کو سن کر یقین کی تبدیلی کر لینا۔ ہمارا گھر نہیں بگڑتا، ہمارا دکان نہیں بگڑتا، ہمارا کھیت نہیں بگڑتا، ہماری اولاد نہیں بگڑتی کہ اگر ہم تقاضے پر نہیں بھی چل سک رہے، کم سے کم ترتیب پر تو بھی آدمی کھڑو نہ۔ دلی مرکز میں مولانا یعقوب صاحب ہیں، یہ ایک مرتبہ ہم جماعت میں جا رہے تھے، روانگی کے آداب میں بولے تھے، روانگی کے آداب میں، شاید یہ ٹانگا کے سفر میں تھا یا یوگانڈا کے سفر میں، بیرون کی کارگزاری میں اور جو اس میں بولے کہ دیکھو تم پرانے ساتھی، اب تم بیرون والے ہو، اب تم کیا ہو؟ بیرون والے ہو۔ اگر تم پیچھے پڑ جاؤ گے تمہارا تو نقصان ہوگا، لیکن پورے لوگوں کا بھی نقصان ہوگا۔ اس کی مثال دیے، اس کی کیا دیے؟ مثال دیے۔ اب ایک 10 آدمیوں کی جماعت ہے بھائی، 10 آدمیوں کی جماعت میں ایک آدمی ہاتھ اور پوا نہیں سن بھی ہے۔ ایک آدمی کیسا ہے بولو؟
ہاتھا پوان اسم بھی ہے. ایمانداری سے بتاؤ وہ 10 آدمیوں پر وزن پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ وہ 10 آدمیوں بھی فاسٹ سامک جانا کا تو نہیں جا سکتے. وہ 10 آدمیوں بھی فاسٹ سامک جانا کا تو نہیں جا سکتے. اس کی وجہ سے انہوں آہستہ سے اور اس کی وجہ سے اور اس کے اکرام کی وجہ سے کہ انہوں فاسٹ سفر طے نہیں کر سکتے. گاڑی چڑھنا کا تو بھی دیر ہوگی، پیدل چلنا کا تو بھی دیر ہوگی، بیٹھنا کا تو بھی دیر ہوگی، ضرورت سے فارغ ہونا کا تو بھی دیر ہوگی. جتنا سفر طے کرنا ہے یہ 10 آدمیوں کو، وہ 10 آدمیاں اتنا سفر طے نہیں کر سکتے. کام کرنے والا ایک ساتھی پیچھے پڑ گیا تو پوری مسجد وار جماعت پیچھے ہو جاتی. ہمیں کیا بول رہی تھی؟ میں نہیں کرا تو کیا رہے انہوں سب جنے ہیں تو کرنے والے، ان کو سب جنے تو آگے جاؤ گا نا. نہیں میرے عزیزو، مسجد وار جماعت میں جو کام کرنے والے ساتھی رہتی، ایک ساتھی اگر عذر کی وجہ سے معذور ہو گیا پوری جماعت پر اثر پڑتا، پوری جماعت آگے نہیں جا سکتی. ایک ساتھی اس سال میں سال کے چھلے کو نہیں گیا، سال کے 4 مہینے کو نہیں گیا، تو پھر تھوڑے دن کے بعد دوسرے ساتھی کا نمبر آتا کہ اس کے اوپر اس کا اثر پڑتا. ہاں ان بھی گیا نہیں لے، ان خود جاتوں کو لیتا. اب پھر تیسرے کا نمبر آتا اگست میں، ان کیا بولتا نہیں فبروری والے سے گئے نہیں، میں تو مئی والا اگست والا انہوں گئے واسطہ دیکھیں گے لے، میں بھی 1-2 مہینے لیٹ کر لیا تو اچھا رہتا. میرے عزیزوں یہ ایک وقت ایسا آتا پوری مسجد وار جماعت کے 2-2 3-3 سال گزر جاتے. اب اس وقت میں ایسا ہی ہو رہا ہے، نکلنے والوں کی تعداد ویسے ہی کم ہے، اور جو لوگ نکل رہے ہیں اور ان کی یقین کی تبدیلی نہیں ہونے کی وجہ سے اور اسباب پر ایسا جمے ہوئے ہیں اگر میں گیا تو نقصان ہو جاتا بولنے کا عقیدہ ان کا بیٹھ گیا. ترتیب بنا لینا، ترتیب بنا کو جانا بولنے کا نہیں. کتنے کی بار ہمیں سن کر آتی صحابہ اکرام کے یقین کیسے مضبوط بنے ہوئے تھے. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ میں جاتے تو سب چھوڑ کے سامنے کو کود کے لڑتے، ساتھیاں بولتے بھئی جنگ میں لڑے تو ساتھ ہو کو لڑبا، کون تو بازو والا تیرے کو بھاری پڑ گیا تو بازو والا تیری مدد کر سکتا. بولے تو انہوں کیا بولتے؟ نہیں بھائی تمہیں میرے اوپر ڈرتے ہیں، میں مر جاتا ملک کو، میں نہیں مرتا لے. شام کو گھر کاکو کہ پوچھے صحابہ دوسرے ساتھیاں کیا بات ہو ایسا بولتا ہے، مجھے موت آتی نہیں بول کو تو کیسا بولتا ہے. تو مجھے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمار دنیا میں تیری آخری غذا دودھ ہوگی. تیری آخری غذا کیا ہوگی؟ دودھ ہوگی. آج صبح کو میں دودھ نہیں پیا تو پھر میں آج ہرگز نہیں مروں گا. آج صبح کو دودھ نہیں پیا تو ہرگز نہیں مروں گا. اسی طرح سے ایک موقع پر لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے پانی مانگا تو کسی نے دودھ پکڑا دیا. تو دودھ پینے کے بعد ابھی اندر کو گھس رہی تو دوسرے ساتھی بول رہے ہیں ارے آج دودھ پیا نا تو اتنا اندر کہیں جاتا ہے، باہر کو نکل. تو کیا بولتی ہیں اب تو مرنا ہے، دودھ پی لیا. اب کنارے پر ہے تو بھی مرتا ہوں، اندر گیا تو بھی مرتا ہوں، اب میں بیچ میں جا کے 4 آدمیوں کو مار کوچ مرتا ہوں. اب شہادت تو مجھے لینا چاہیے. میرے عزیزوں یقین والوں کے جیسی صفات ہمارے ہونا چاہیے، نکلنا چاہیے، اللہ کا کام کرنا چاہیے. میرے بھائی بنی اسرائیل کے سر کے نہیں بننا. دیکھو قرآن میں 1/3 قرآن میں اللہ بنی اسرائیل کا ذکر کریں، وہ کس واسطے کریں گے تو ہماری عبرت کے واسطے کریں. کتنا بولے تو بھی ان کو یقین نہیں آتا، کتنا بولے تو بھی کیا نہیں آتا، بولو یقین نہیں آتا. کتنا بولے تو بھی ان کو یقین نہیں آتا. بول بول کو تھک گئے مصالحے سے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے انعامات کرتے کرتے تھک گئے. قرآن کے کوئی سے سورے میں دیکھیں تو بھی ان کا جہاں تو بھی ہے تھا شارٹ کٹ.
میرے عزیزو، بنو اسرائیل انہوں یقین جو ہے ان کا ڈلمل تھا. میں بتانے والی بات کیا بولتا ہوں، ہمیں ان کے سر کے نہیں، ہم لوگ صحابہ جیسے، صحابہ جیسے. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے موسیٰ ان سے کہہ دو کہ یہ توبہ کریں اور توبہ کرنے کے لیے میرے لیے سجدہ کریں. میرے لیے کیا کریں؟ سجدہ کریں. توبہ کرنے کے لیے میرے لیے کیا کریں؟ سجدہ کریں. ان کا گناہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو انہوں نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی تھی. اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا، اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا. جب اللہ تعالیٰ کی کتاب آئی تو لوگوں نے کہا یہ کتاب کہاں سے لیں تمہیں؟ اللہ سے لیں. اللہ سے لیں گی تمہیں شرک لگیں گی. اگر یہ کتاب صحیح اللہ کی کتاب، یہ اللہ کا کلام ہے، اگر بولتی ہے نا تمہیں ہمارے کو بلا لے جا کو، اللہ تمہارے سے بات کرتا سو سنا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کیا کرے؟ 70 آدمیوں کو بلا لے گئے، پورے آدمیوں کے اوپر سے اللہ کا کلام سنانے کے واسطے. جب اللہ کا کلام سنانے کے لیے چلے گئے تو یہ اجلا بادل کے سر کا آیا طور پہاڑ کے اندر، اور اس کے اندر یہ پورے کے پورے لوگ چھپ گئے، اور اس کے اندر سے اللہ کی آواز آئی اور ان کی کانوں نے اس آواز کو سنا. ان کے کانوں نے اس آواز کو سنا، اور سن کو وہ بادل چلے جانے کے بعد کیا بولتی؟ موسیٰ ہمیں بادل میں تو کیا دکھا نہیں، وہ اللہ میاں کی آواز کی نہیں تو کس کی آواز کی؟ ہمیں جب مانتی ہوں تمہاری بات ہو، ہمیں ڈائریکٹ اللہ میاں کو دکھانا تمہیں. موسیٰ علیہ السلام بولے اے میرے قوم کے لوگوں، تمہیں اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے، اللہ کی دیدار کا تمہیں تاب نہیں لا سکتے. تمہیں ایسی خواہش کرو نہ کو، نہیں ہمیں تمہاری بات کے اوپر اتنا بھروسہ نہیں کرنا. میرے عزیزو، میں کیا بتاؤں، لیکن صحابہ کرام عظیم الشان، صحابہ کرام عجیب و غریب بات ماننے والے، عجیب و غریب بات ماننے والے. سلمان فارسی کو قرضہ ہو گیا، قرضہ 50 اقیہ، 50 اقیہ کا کیا ہو گیا؟ قرضہ ہو گیا. کہیں چاندی، کہیں سونا، کہیں دینار، کہیں درہم. آ کے بولے یا رسول اللہ میرا قرضہ بہت ہو گیا، اس کی ادائیگی کے لیے کیا تو دو. بولے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ 1 اقیہ چاندی دی. 1 اقیہ کیا دیے؟ یا رسول اللہ میرا قرضہ 50 کا ہے، تمہیں 1 دی. تمہیں کیا دی؟ 1 دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے جاؤ اللہ ادا کروا دے گا. کیا بولے؟ جاؤ اللہ کیا کرے گا؟ ادا کروا دے گا. تھیلی کے اندر ہے، اور جاتے ہی جس کو جتنا قرض ہے کی، اور ایسا تھیلی میں سے نکالتے ہی ڈالتے ہیں. اور 50 اقیہ چاندی اور سونا، دینار درہم جو قرض تھے، اور اس کو ادا کر دیا. اس کو کیا کر دیا؟ تھوڑے لوگ ان کو اچھا خرچ کرتے تھے نا ادھار لے لے کو، تو تھوڑے آدمی ادھار بھی پوچھ کو تھے. 50 ادا کر کو 150 ادھار بھی دے ڈالی. 150 کیا ڈالی؟ ہاں. 1 اقیہ بولے تو 3.5 تولے ہوتا ہے، اور 50 بولے تو کتنے تولے ہوتی ہیں؟ دیکھو 150 تولے سننا ہوتا ہے. 150 کیا 250 ہوتا ہے. میرے عزیزو کہ 50 تولے کا قرضہ ادا کر کو ان کو بیچ میں پوچھے 100 آدمی ہیں نا، ان کو 150 کا قرضہ انہوں اپنی طرف سے ادھار دیں. ادھار دینے کے بعد وہ تھیلی میں نکالے تو کیا ہے؟ کہتے بھائی رسول اللہ دیا سو وہ ایک وہی ساچ بچ کو ہے. ایسا کیا ہے؟ بچ کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صحابہ کرام ایسا ماننے والے تھے. ہوتا ہے جا کو تو ہو جاتا ہے، ایسا کرو گے تو ہو جانا، ایسا ہونا بولے تو ہو جانا، ایسا اٹھنا کا تو ایسا چھوٹ جانا، اور ایسے تمہیں اپنی جان دینا کا تو جان ہی دے دینا، اکیلے جانا کا تو اکیلے چلے جانا.
لیکن بنی اسرائیل ایسے نہیں تھے، ہر بات میں کھٹکھٹ کھٹکھٹ کھٹکھٹ، اب نہیں جاتا لو، بھیر جاتے لو، یہ جماعت کے ساتھ نہیں لو، وہ جماعت کے ساتھ جاتے لو، میری جماعت ادھر نکلو ادھر بھیجو، اور پھر ایسا کرو ویسا کرو، ایک برس میرے کو چھوڑ ڈالو پھر برس جاتے لو۔ اب کون تو زیادہ بولے تو میرے کو کیا بولنی تمہیں، ویسا بولتی ہیں تمہیں، کیا میں کرتا نہیں کیا بول کو پھر اوپر الٹا ڈراتے۔ میرے عزیزو، یہ یقین والوں کے آثار نہیں با۔ میں بولنے والی ایک ہی بات دیکھو، یقین بدلا تو تقوی کے حساب سے زندگی رہتی ہے۔ یہ جو مذاکرے یقین بدلنے کے واسطے ہیں سب، یقین بدلنے کا اثر کیا بولے تو ہمیں کام کرنے والے بننا، ہمیں کام کرنے والے بننا اثر بولے تو۔ بنی اسرائیل بولے کہ نہیں، تمہیں اللہ کو دکھانا پڑتا تب ہمیں مانتی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بولے اللہ یہ میری قوم ہے، میری بات مانتی نہیں، ذرا تو دکھ کو دکھا دے، ان کو تیری تجلی ذرا آنے دے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی بات اللہ انکار نہیں کرتے، اللہ اپنے نبیوں کی بات کو کیا نہیں کرتے بولو، انکار نہیں کرتے۔ بولے اچھا، پھر دھوئیں کے سر کا آیا، پھر اس کے اندر اللہ کی تجلی آئی، اللہ کی کیا آئی بولو، ایسی روشنی آئی، ایسی روشنی آئی، اس روشنی کی تاب نہ لا سکو، انہوں سب جنے 70 کے 70 مر گئے۔ 70 کے 70 کیا ہو گئے، مر گئے۔ مر جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ابھی زیادہ روتی ہیں، اللہ اب میں نیچے کیا منہ لے کے جانا، 70 آدمیوں کو بلا لے کہیں، باقی قوم وہاں نیچے ہے، اب آدمیاں سب بولتی ہیں ہماری قوم کو لے کے جا کر تو مار قیامت کو بولو، اللہ کیسا بھی کر کو تو ان کو زندہ کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے، ایک ایک آدمی کو زندہ کرے۔ مر گیا سو آدمی، زندہ ہوتے سو آدمی کو اپنے ہنکیاں سے دیکھتا ہے۔ کسے دیکھتا ہے، اپنے ہنکیاں سے دیکھتا ہے۔ پھر بھی تورات کو اللہ کی کتابوں اور وہ کلام اللہ کا کلام بول کو پکا مانتا نہیں ہونا۔ کتنے خطرناک لوگ ہیں، ذرا دیکھ لو ہمیں ویسے چھیکے کی کیا تھا، کتنے بیانہ سن ڈالتی ہیں، کتنے اجتماع سن ڈالتی ہیں، کتنے حضرتاں سے مسافے کر ڈالتی ہیں، کیا کیا کہ ہو جاتا ہے، لیکن 4 مہینے کے لگتے نہیں۔ کیا بولے تو یقین کی تبدیلی نہیں۔ شادیاں دیکھیں تو کٹنما کے ساتھ ویسے چھے، ابھی ننگل میں توشے ختم ہوئے نہیں، ابھی توشے ختم ہوئے نہیں، کٹنما ختم ہوئے نہیں، رسمہ ختم ہوئے نہیں، پھول کے ہارا ختم ہوئے نہیں۔ تقوی والی زندگی آنا کا تو کام، تھوڑے آدمیاں عالمہ کو شادیاں میں بھی بلاتے نہیں، کئی کو کہتا ہوں انہیں تو کوئی کاؤنٹر ڈالتے رہے بھائی، گچھپ کر لے گالی کے بولے تھے۔ ارے بھائی پوچھ کو کرو بھائی، ہر کام عالموں سے بول کو ہمیں بولے تو انہوں کیا کرے تھے، ان کو پوچھے تو بھلا تو کئی چکے بولنا۔ اب تقوی والی زندگی لاؤ گے تو کہاں سے آتی ہے، یقین نہیں بدلا تو کہاں سے آتی بولو۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دیے، زندہ کرنے کے بعد وہ نیچے گئے، اور نیچے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دیکھو تمہیں نیچے آنے کے بعد صحیح کارگزاری نہیں سنے، اللہ کی کتاب بول کے اور تمہیں صحیح یقین نہیں کرے، اب جو ہے میں تمہارے اوپر ناراض ہو گیا ہوں، اور تمہاری ناراضگی، تمہارے اوپر کی ناراضگی دور کرنا بولے تو تمہیں میرے سامنے سجدہ کرنا۔ تو کیا بولتی ہیں، کہیں کرنا کہتے ہیں، کیا بولتی ہیں، کہیں کرنا کہتے ہیں۔ ارے بھائی اللہ ہماری توبہ قبول کریں گے، سجدہ کرو، کہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا تو طور کا پہاڑ لا کے پوری قوم کے سر کے اوپر کھڑا کر دیا، اگر تمہیں سجدہ نہیں کریں گے یہ پہاڑ تمہارے کو پیس ڈالتا۔ کیا کرتا، پیس ڈالتا۔ پہاڑ کو سر کو دیکھ کو جب وہ سجدہ کریں باؤنو، سجدہ کرے تو پکا سجدہ کرے نہیں، سجدہ کر کو ایسا جھاگ کو دیکھتی ہیں، پتھر ہمارے اوپر سے ہٹیا ہی نہیں ہو۔ میرے عزیزو، ہمیں 4 مہینے جاتی ہیں گا تو
کتے کی مصیبتہ میں اٹکلے کو اب کہاں راستہ نہیں کا تو مجھے 4 مہینے تو بھیجو امیر صاحب کوئی سی جماعت ہے کہ دیکھو بولتی ہیں میں کام بھی راستہ ہٹیا نہیں تو پورا اٹکلے جاگو اب کام تو ملے گا کہ دیکھو بولتی نیت لے کو جاتی 4 مہینے کی اور 40 دن کے اندر اگر ان کی وہ مصیبت دور ہو گئی تو پھر 40 دن کچھ گھر آتے ہیں کہیں کہ بولے تو ہمیں جو وقت لگاتے ہیں یقین کی تبدیلی کے ساتھ نہیں مصیبت کے اوپر جاتی میرے عزیزوں میرے باتیں ذرا کڑوے کڑوے تو رہتی لیکن سوچ کو دیکھو رات کو سو کو تو کھاٹ کو سو کو سوچو سما فجر اس تمہیں 4 منٹ نہیں گئے تو جب بولو میرے عزیزوں یقین کی تبدیلی آسان ہے اللہ تعالیٰ کو ان کا ایسا سجدہ کرنا بھی پسند آ گیا اور اس پتھر کو ان کے اوپر سے ہٹا دیا اس پتھر کو ان کے اوپر سے کیا کر دیا ہٹا دیا لیکن میرے عزیزوں کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے نہیں تھے وہ ایسی بات ماننے والے تھے الامان والحفیظ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح ہوا نکاح کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ اس دن رات کو کیا کرے معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 90 عرس کے ساتھ ہیں رات کو گھر میں کھانا رہتا ہی کہ نہیں کہ بول کو ایک آدمی کا کھانا ان کے گھر میں رہا تو انہوں کھینے سر کا لے گئی کس کے پاس لے گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی 90 عرس کو کھان دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے کہ ابو ہریرہ جاؤ وہاں کتنے آدمی ہیں کہ بلا کے لے کے آؤ نہیں انس بن مالک ہے شاید اس کے راوی کہ جا کے بلا کے جاؤ بولے یا رسول اللہ وہ ایک ہی آدمی کا کھانا ہے کیا بولتی ہیں یا رسول اللہ کتنے آدمی کا کھانا ہے وہ ایک ہی آدمی کا ہے اب تمہیں نئی دلہا دلہن ہے تمہیں کھا لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں جاؤ بلا کے لیا جاؤ وہاں جا کے دیکھے تو 300 آدمیوں کا مندہ ہے وہ پورا نندیال مرکز کے سرکار ہے وہ پورا 300 صحابہ کرام موجود ہیں انہوں سب کو بلا کر لے آئے سب کو بلا کر لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گھر میں بیٹھے اور وہ کپڑے کے اندر سے جو روٹیاں جو سالن تھا وہ نکالتے تھے ڈالتے تھے 10 آدمی کو آرڈر تھا اندر آتے رہو کھاتے رہو میرے عزیزوں کہ 300 کے 300 آدمی اندر آئے اور پیٹ بھر کے کھا کے باہر چلے گئے پیٹ بھر کے کھا کے باہر چلے گئے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے میں پھر بعد میں وہ برتن اٹھایا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کھانا اب زیادہ ہے نہیں پہلے زیادہ تھا ان کو شبہ ہو رہا ہے کہ اب زیادہ ہے کہ پہلے زیادہ تھا میرے عزیزوں کہ صحابہ اکرام ایسا ماننے والے تھے یہ ایک آدمی کے کھانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کتنے آدمیوں کو بلا رہی 300 آدمیوں کو بلا رہی ہیں یہ اتنی ہمت کر سکتی ہیں ہمیں کیا تو یہ اتنی ہمت کر سکتی ہیں کیا بولو ہمارا یقین ایسا بن سکتا ہے کیا بولو میرے عزیزوں اسی برتن کی قیمت ہوتی ہے اسی برتن کی قیمت ہوتی ہے اور جس کے اندر کوئی قیمتی چیز ہے جس کے اندر قیمتی چیزیں باٹل کی مثال دیا میں باٹل کی مثال دیا کہ باٹل میں پانی ہو تو 20-25 میں آ جائے گا باٹل کے اندر چاندی کے اور سکے ہوں تو پھر کچھ پیسوں کی قیمت بڑھ جائے گی اور اس کے اندر سونے کے سکے ہوں سونے کے بسکٹ ہوں اس کی قیمت اور بڑھ جائے گی اور اس کے اندر ہیرے جواہرات ہوں اور اس کی قیمت اور زیادہ بڑھ جائے گی اسی طرح سے ہم سب ایمان والے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قیمت ہے اور جس کا یقین مضبوط ہے جس کا یقین مضبوط ہے اب تمہیں بولتی بھائی یقین ہمارے اندر ہے ہی نہیں بلکہ ہمیں کیسا دیکھ لینا یقین ہمارے اندر بھائی ہمیں کیسا جانچ لینا میرے عزیزوں کہ ہمارے اکابر علماء کا ایک ہی اصول ہے استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے جس کام کو ہمیں کرتے ہی استقامت کے ساتھ کرتے ہیں استقامت 1000 کرامتوں سے افضل ہے ہمارا یقین ہے یا نہیں دیکھنا بولے تو پورے مہینے کے 5 اتوار میں
کہ ہمیں مرکز کو آتی ہی نہیں. پورے مہینے کے 5 منگلوں میں ہمارا گشت عمومی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. پورے سال کے 12 مہینہ میں 3 دن میرے لگے یا نہیں لگے. پورے سال کے 360 دنوں میں میرے گھر کی تعلیم چلیے کہ نہیں چلیے. اور پورے سال کے 12 مہینہ میں اور میرا چلہ یا 4 مہینے کی ترتیب پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے. ہمارے اندر اگر کچھ یقین کی رمق ذرہ برابر بھی ہے بولے تو ہم استقامت کے ساتھ ہم اپنے کام کو کرتے ہوئے جائیں. استقامت کے ساتھ کرتے ہوئے جائیں. کریں گے بھائی سب انشاءاللہ. یقین کی تبدیلی کی محنت کریں گے انشاءاللہ. کب تک کریں گے بھائی؟ موت تک کریں گے سب انشاءاللہ. دیکھو بھائی نیت تو قیامت تک کی کرو، کیونکہ شیطان قیامت تک کی نیت کر پائے. نیت کب تک کی کرنا؟ قیامت تک کی. اور کام کب تک کرنا؟ موت تک کرنا. اور پہل کب سے شروع کرنا؟ اب سے شروع کرنا. اس کے لیے بتلاؤ انشاءاللہ. بیرون کے 5 مہینے کے لیے بتاؤ، اور بیرون کے مستورات کے لیے بتاؤ پہلے، پھر اس کے بعد 4 مہینے کے لیے بتاؤ، پھر اس کے بعد چلے کے لیے بتاؤ. جلدی جلدی بتاؤ. یہ دھپکالا بھی ہے اور اسٹوڈنٹس کو بھی نکالنے کی اور مسجد کے اعتبار سے بھی ترتیبیں بتاؤ. کون کون کتنے وقت کے لیے اور اپنی یقین کی تبدیلی کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہے؟ جلدی سے جلدی بتاؤ انشاءاللہ. بولو بھائی بولو. بیچ میں ایک ساتھی کھڑے ہو جاؤ لکھنے کے لیے. لکھنے کے لیے بولو بھائی. بیچ میں ایک ساتھی کھڑے ہو جاؤ. بولو. سرول کے امام صاحب 20 جمع دیں. اللہ قبول فرما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. بھائی تھوڑا قریب ہو جاؤ بھائی، دعا کر لیں گے. لیکن دیکھو تشکیل میں کچھ خاص مزہ نہیں آیا. اب ہمارے سر پر اجتماع ہے. اجتماع کی محنتیں تقریباً 2 سال پہلے سے چلتی ہیں. آپ لوگوں کو معلوم ہے میرے زیادہ وقت یو پی کے حصے میں رہا، تو وہاں اگر کوئی چھوٹا سا بھی اجتماع اگر مرکز سے طے ہوتا ہے تو تقریباً گاؤں میں جہاں پر ہوتا ہے، جس علاقے میں جس ضلع میں ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر بھی کہ 100 عورتیں، 500 عورتیں، 50 عورتیں نفل روزے رکھ کے دعا کرتے رہتے ایک سال سے. میں دیکھا سو میرے ہنکیاں سی سعید خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں میں کھیڑا افغان میں اس اجتماع کی تیاری کے لیے میں 20 دن کے لیے گیا تھا. تو اس وقت میں حضرت بھی ساتھ تھے. تو وہاں پر ہم نے جا کے کارگزاری دیکھی. 300 عورتیں 1 سال سے روزہ رکھیں گے تھے اجتماع کی کامیابی کے لیے. یہ تو وقت کم ہے، میں ایک بات بتا رہا ہوں. تو ایسے سینکڑوں کارگزاریاں ہیں ہمارے پاس. میرے عزیزوں نندیال بڑی جگہ ہے، اور اکثر اب ہمارا تو چابولیچ ہے، تو اکثر لوگوں سے میری ملاقات ہوتی بھی رہتی ہے. میں کسی بھی پوچھتا ہوں اپنے ساتھیوں میں سے تو کہتے ہیں کہ میرے کو 2 سال ہو گئے چلہ لگائے ہوئے، 4 سال ہو گئے چلہ لگائے ہوئے، 5 سال ہو گیا مولانا جا سکیا نہیں. مطلب اس طرح سے عذر کرنے والے زیادہ ہیں. لیکن میرے عزیزوں یہ ہمارے شہر کے کام کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے. ہمارے شہر کا کام آگے بڑھنا بولے تو ہر ساتھی آگے رہنا. دیکھو آخر میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ہمارے امیر صاحب بولتے تھے، یہ جو بات بتا رہا ہوں میں کتاب میں تو نہیں پڑھی، ہمارے امیر صاحب حاجی عبدالغفور صاحب بتاتے تھے. جب انہوں قرآن پڑھنے کے لیے دیوبند آئے تھے تو ہمارے جو پیر صاحب ہیں مولانا حسین احمد صاحب، انہوں کیا بولے تھے؟ نانا جی بول کے بلاتے تھے مدرسے کے اندر سب. تو پیر صاحب بھی نانا جی بولتے تھے کہ دیکھو ان کے صفات ایسے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ان کی وجہ سے بخشا جاؤں گا. یہ بات بولے. لیکن میرے عزیزوں کہ پہلی مرتبہ 4 مہینے میرے ان کے ساتھ لگے کہ من وجہن میرے ہدایت کا ذریعہ کہ وہ ہمارے امیر صاحب ہیں. اللہ تعالیٰ میری ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ انہیں ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے اور مرنے سے پہلے اللہ اپنی رضا انہیں نصیب فرمائے. کیونکہ شیطان آخر وقت تک محنت کرتا ہے آدمی کو بگاڑنے کی، بہکانے کی.
اور میرا تجربہ بھی چھوٹا، میری عمر بھی چھوٹی، میری عقل بھی کم، لیکن میں اپنی کم عقل سے یہ سمجھتا ہوں اس وقت میں ہمارے پورے ضلع میں ولی صفت آدمی ہے بولے تو حاجی عبدالغفور صاحب بلّہ ورم کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبولیت تامہ عطا فرمائے۔ انہوں پرانوں کے تعلق سے ایک بات بولتے تھے، اور عام طور پر پرانے زمانے میں بولتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے گئے تو یہ عورت بولے کہ مجھے بچے نہیں، تو میرے گھر بچوں کی دعا کر۔ اللہ تعالیٰ بولے کہ موسیٰ تم جا کے اس عورت کو بول دو اس کے مقدر میں بچے نہیں ہیں۔ انہوں آ کے بول دیے کہ تیرے مقدر میں بچے نہیں کہتے، اللہ میاں بول ڈالی۔ تو پھر 4-5 سال کے بعد اس گلی کو موسیٰ علیہ السلام گئے تو اس کے گھر کے آنگن میں 3-4 بچے کھیل لیتے ہیں کہتے، کس کے بچے گئے ان کو پوچھیں گے کہ تو میرے بچے جی جاؤ جی تمہیں جھوٹ بولی، تمہیں کس سے بات کرتی ہیں کہ انہوں اللہ کی نہیں کی، دیکھو اللہ میاں میرے کو بچے نہیں بولے کہ تو بھائی کو اس کو پھر اللہ میاں کہنے گئی کیا اللہ میاں تمہیں تو بولے سو وہ عورت کو بچے نہیں بول کو کہ تمہیں وہ اسے پھر کیسے دے ڈالی بچے بول کو بولے تو اللہ میاں بولے کہتے یہ بات میں تیرے کو بتانا کہ تو یہ پلیٹ یہ چھری لے جا گوشت لے کا جا، ایک آدمی کا گوشت لے کا جا۔ پورے گواہ میں کام پھرے تو بھی آدمی کیا بولتے کہتے ہاں اللہ میاں کو گوشت کی ضرورت کیسا پڑتی رہے 100 جنے نہیں بولیں گے، لاسٹ کو پہاڑ کو ایک جنا دیوانہ ہے جا کو کم سے کم کھڑو اسے تو پوچھیں گے ان تو دیتا کہ بول کو گئے تو وہ آدمی بولا کہتے کہ اچھا اللہ میاں پوچھی بول کو گوشت کا تکہ کاٹ کو پلیٹ میں ڈالا کرتے، جاتے ہیں تو پھر بلا کو پھر دوسری جگہ کا کاٹ کو کیا کہتے ہیں کیا رے بھائی ایک بسرے رہے تو نہیں اللہ میاں کوسا بولتی کہ پھر تو اتنی دور سے پھر میرے کہنے کھانا نہیں، پورے بدن کے جتنے حصے ہیں اور سب میں سے تھوڑا تھوڑا ٹکڑا نکال کے ڈال دیا اللہ میاں کے پاس انہوں لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ بولے کہتے اے موسیٰ تمہیں بھی آدمی تو میں آدمی کا گوشت لے کا بول کو بولوں تو بھی آدمی تو تیری نظر سوپ کی طرف گئی ہے لیکن تیری طرف گئی نہیں، تجھ بتا موسیٰ ایسے میرے نیک بندے جب دعا کریں گے میں اس کی دعا قبول کرنا یا نہیں کرنا؟ موسیٰ علیہ السلام بولے اللہ کہ تجھے حق ہے کہ تو ایسے لوگوں کی دعا قبول کرنا۔ تو ہمارا امیر صاحب بولتے تھے کہ بھائی دیکھو پرانے ساتھ ہیں کیا کرتی 100 جنہیں کی تشکیلیں کرتے رہتی اس کے 4 سال ہوئی بول کو بھول جاتی، پورے باڑے والے بچوں کی فکر کرتے رہتی خود کے بچوں کو اڑا کے آتے رہتے۔ یہ میری بات نہیں امیر صاحب کی بات، پورے باڑے کے بچوں کی سب فکر کرتی اور اس کے بیٹے کو جماعت میں نہیں بھیجتی، پورے باڑے کی عورتوں کی فکر کرتی اجتماع کو بھیجتی لیکن اس کی عورت کو اجتماع کو نہیں بھیجتی۔ میرے عزیزوں ہم کام کر رہے ہیں لیکن ہماری نظر ہماری طرف نہیں ہے، یہ واقعہ بول کر یہ تشکیل کرتے تھے۔ میرے عزیزوں یہ جو تشکیل ہوئی ہے 4 مہینے والے بیرون کے نام یہ کم ہے، دیکھو مجھے تسلی نہیں ہوئی ہے، نیت کرو انشاءاللہ کہ اگلی بار تو بھی انشاءاللہ ہم صحیح ارادے کے ساتھ آئیں گے اور اپنی یقین کی تبدیلی کے ساتھ اور نیت کر کے اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو بھائی اجتماع کے تعلق سے اپنی عورتوں کو فکر مند بناؤ، کچھ روزے رکھیں، آپ لوگ جو ہے دعائیں اور جو ہے کہ دعاؤں کے اندر اس بات کو شامل کرو کہ ہونے والے اجتماع کو اللہ کامیاب کرے، ہر اجتماع میں آنے والے کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ بھی دعا کرو اجتماع میں آنے میں جانے میں جو لوگ آتی موٹر سائیکلوں کو آتی چل کو آتی ٹریکٹروں کو آتی ان کے ایکسیڈنٹ نہیں ہونا، نیچے نہیں پڑنا، ان کے ہاتھوں پاؤں نہیں ٹوٹنا، انہیں آسانی کے ساتھ آنا آسانی کے ساتھ جانا، ہر ہدایت کو لے کر جانا اور یقین کو تبدیل کر کے جانا بول کے دعائیں کرو گے بھائی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے اور آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، حسبی اللہ نعم الوکیل،
نعم المولا و نعم النصیر۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہام فرما۔ اللہ ہماری یقین کی تبدیلی عطا فرما، کامل یقین عطا فرما، صحیح یقین عطا فرما، ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرما، ہماری زندگیوں کو تو قبول فرما۔ اس وقت میں جن لوگوں نے ارادے کیے ان سب کو نکلنا آسان فرما۔ اے اللہ تیرے راستے میں نکل کر تجھے راضی کرنے والے اعمال میں موت تک لگنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، جن کے گھروں میں بچہ یا بچیاں ہیں اللہ ان کو اچھے رشتوں کا انتظام فرما، جو بیماریوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد کا ذریعہ فرما، اللہ جن کی اولاد ہیں ان کو نیک بنا دے، اللہ جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کو نیک بنا دے، اے اللہ تیرے سامنے جھکنے والا بنا دے، اے اللہ تیرے سامنے جھکنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری مدد فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں قبول فرما، ہمارے ہونے والے اجتماعات کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ بیتم چرلے میں 22 تاریخ کا اے اللہ 6 منڈلوں کا جوڑ ہے، اے اللہ اسے بھی قبول فرما، اے اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو بھی قبول فرما۔ اے پاک پروردگار اے اللہ اس مرکز کو قیامت تک کے لیے آباد اور شاداب فرما، اللہ اس میں جڑنے جمنے والوں کو، اس میں آنے والوں کی بہترین تربیت فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، کس کی کیا ضرورت ہے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، سب کی ضرورتوں کی کفالت فرما، 5 وقتہ نماز کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ 5 کاموں کو اے اللہ استقامت کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے درمیان میں جو ہمارے بزرگ ہیں اے اللہ ہمارے کریم بھائی ہیں، ہمارے اکبر بھائی ہیں، ہمارے جیلان بھائی ہیں، اللہ ہمارے شہر کے یہ بنیادی لوگ ہیں اللہ جن کے نام ابھی میں نہیں بول سک رہا ہوں، اللہ جو اس شہر کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، مجاہدے کر رہے ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، اللہ کام کرنے والے ساتھی ہیں، اللہ ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ درازی عطا فرما، اے اللہ ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ درازی عطا فرما۔ اے اللہ اس شہر کے علماء کو اے اللہ ہماری زیر نگرانی اے اللہ ہماری نگرانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس شہر کے علماء کو اے اللہ ہماری سرپرستی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس شہر کے جو صلحاء لوگ ہیں اللہ ان کی صالحیت سے ہمیں صحیح نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے شہر کی پوری مسجدوں کو آباد فرما، اے اللہ اس شہر کے پورے منڈلوں کے ساری مسجدوں کو آباد فرما، ہمیں بھی قبول فرما، ہماری اعلیٰ اولاد کو قبول فرما، ہم مردوں کو بھی قبول فرما، عورتوں کو بھی قبول فرما۔ اللہ تجھے جلالت ہے، تیری جلالت شان کا واسطہ، اے اللہ تیری قدرت کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیری عرش و کرسی کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں مردود نہ فرما، اے اللہ ہمیں مرنے کے وقت میں کلمہ نصیب فرما، ہمارے ایمانوں کو مضبوط فرما، ہمارے یقینوں کو مضبوط فرما۔ اے اللہ اس وقت میں جن لوگوں نے نام لکھایا اللہ ان کو تیرے راستے میں دور اور دیر کے لیے نکلنا آسان فرما، ہم سب کی جائز مقصدوں میں کامیابی نصیب فرما، ہمارے دلوں کو نرم فرما، تیرے دین کے لیے تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرما، تکبر سے ہمیں دور فرما، گھمنڈ سے دور فرما، کینہ حسد سے ہمارے دلوں کو صاف فرما، تواضع انکساری اکرام ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی سنتیں ہم سب لوگوں کی زندگیوں میں نصیب فرما، اتباع کی توفیق عطا فرما، اتباع کی توفیق عطا فرما، اتباع کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔